بیٹا میری جان ماسد کے پانچ سال یوسف گھر کے لیے بابا، ہمارے گھر کے لیے۔ دور تھا مگر نظر یہی تھی میری، آسماں میں بھی رہ کر منزل زمیں تھی میری۔ مکان، دکان، فلیٹ، پلاٹ یا ہو آپ کے دل کی بات، ہمیں سب پتہ ہے، کیونکہ ہر پتہ ہمیں پتہ ہے۔ زمین.com، پاکستان's #1 پراپرٹی ویب سائٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اللہم بارک لنا فی رجب الی آخرہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سامعین مکرم، آج اس بقائے انسانیت فاؤنڈیشن کے دفتر میں چینل والے تشریف لائے، میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اسلامک مہینہ کی آمد ہے، رجب المرجب کا مہینہ یہ شروع ہو چکا ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے فضائل، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی رفعت، اس کی بلندی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ارشاد فرمائی، یہ ان احادیث کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ ایسے اسلامی ہر مہینے کی جو احادیث ہیں، اگر یہ میڈیا میں رواج عام ہو جائے تو عوام کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو میں اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا، جیسے ہی آپ رجب المرجب شریف کا چاند دیکھتے تو آپ دعا مانگتے۔ سب سے پہلے وہ میں دعا آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب، کہ یا اللہ ہمیں رجب میں برکتیں عطا فرما۔ آگے پھر ارشاد فرماتے و شعبان، اور ہمیں شعبان میں بھی برکتیں عطا فرما۔ آگے ارشاد فرماتے یا اللہ شعبان کے آگے رمضان ہے، اور اپنی رحمت کے صدقے وسیلے سے ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، دیوانوں، پروانوں، یہ رجب جو مہینہ ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور رجب کے بعد جو شعبان مہینہ ہے، یہ شعبان، یہ جو بیج رجب میں بویا جاتا ہے، شعبان اپنی آنسوؤں سے جو پانی نکلتا ہے اس فصل کو پانی دینے کا مہینہ ہے۔ پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیوں، آگے جو رمضان کا مہینہ آئے گا انشاءاللہ وہ اللہ کی رحمت کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کی شان بیان کرتے ہوئے، اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کا رتبہ اور اس کی جلالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ رجب ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رجب ایسا مہینہ ہے
کہ اس میں جو انسان دعائیں کرتے ہیں رب ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ مستند حدیث مبارک طیب طاہر سماعت فرمائیں، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا، مستند حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے روایت کرنے والے ہیں۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سجی ہوئی تھی، لگی ہوئی تھی، اس میں ایک شخص آیا، آ کر سلام کیا اور آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد کچھ ہی لمحوں کے بعد اسی مجلس میں باہر سے ایک شخص کے گھسیٹنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی آواز آئی، تمام مجلس والوں کی نظر جب اس رستے کی طرف گئی، اس گلی کی طرف گئی، تو کیا دیکھا کہ ایک شخص کو جو نابینا بھی ہے، جو اپاہج بھی ہے، اس کو دوسرا شخص گھسیٹ کے لے کر جا رہا ہے۔ تو امیر المؤمنین چونکہ مشہور ہے کہ آپ جلال آپ کی طبیعت میں تھا، آپ فوراً کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، آج سے پہلے اتنی اذیت ناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک شخص نابینا بھی ہے اور اپاہج بھی ہے، جو چل بھی نہیں سکتا، معذور ہے، اس کو دوسرا شخص گھسیٹ کر جا رہا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ تو آپ آگے بڑھنے لگے تو قریب ہی ایک شخص بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص کھڑا ہوا اور آپ کا دامن تھاما اور دامن تھام کر عرض کی، یا امیر المؤمنین، اگر مجھے اذن ہو، مجھے اجازت ہو تو اس واقعے کے اوپر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، پہلے اپنے لب نہ کھولیے گا، پہلے مجھے اجازت ارشاد فرمائیے۔ آپ نے اجازت عطا فرمائی تو وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میرے جو چچا زاد بھائی تھے، میرے چاچوں کا نام، جو میرا چاچو تھا سباغ تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، اور سباغ کے جو بھائی تھے ان کا میں ایک ہی بیٹا تھا۔ اب یہ میرے چچا زاد جو بھائی تھے، یہ 10 تھے، یہ سارے کے سارے ظالم تھے، یہ فاسق تھے، یہ گناہ گار تھے، یہ مجھ پر ظلم کیا کرتے تھے، مجھے اذیت پہنچایا کرتے تھے، میری حتیٰ کہ زمین پر، جائیداد پر انہوں نے قبضہ کر لیا، مجھے تکلیفیں پہنچاتے، میں ان کو ہر وسیلہ دیتا، ان کے آگے معافی مانگتا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی، میری جائیداد پر بھی قابض ہوئے، مجھ پر بھی ظلم کیا، حتیٰ کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک وہ مجھے یاد آئی کہ رجب میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جیسے ہی میں نے رجب کا چاند دیکھا، میں نے ہاتھ اٹھائے، امیر المؤمنین، میں نے دعا کی، اور دعا میں نے یہ الفاظ کہے کہ یا اللہ، مجھ پر ظلم ہوا، مجھ پر زیادتی ہوئی، میری زمین پر قبضہ کیا گیا، میرے پاس تو کچھ نہ رہا، یا اللہ اس رجب کا مہینہ، یہ جو بابرکت مہینہ، اس میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ ان جو میرے چچا زاد یہ 10 بھائی ہیں، 9 کو موت دے دے اور ایک کو موت نہ دینا، اس کو نبینا بھی کر دے، اس کو اپاہج بھی کر دے۔ ابھی یہ مہینہ نہ گزرا تھا کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کیا۔ اے امیر المؤمنین، میرے 10 میں سے 9 چچا زاد بھائی اب اس دنیا میں نہ رہے، وہ ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے، اب یہ ایک باقی بچا ہے، وہ اللہ نے میری دعا، میری قبولیت وہ مجھے آنکھوں کے سامنے دکھا دی، وہ اب نبینا بھی ہے، اپاہج بھی ہے، اور میں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ کوئی اس کو میرے سامنے گھسیٹے، آج یہ منظر بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اے ایمان والو، یہ رجب اتنا بابرکت مہینہ ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، خدا را اس میں دعاؤں کا اہتمام کرو، اس میں ذکر و اذکار کا اہتمام کرو، اس میں تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرو، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا، پڑھانے کا اہتمام کرو۔ جتنا بھی وقت ہم ذکر و اذکار میں گزاریں گے، اس میں عبادت بھی دگنی ہے، اس کا ثواب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھا دیا جاتا ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری حدیث مبارک جس کے راوی ہیں، آپ سماعت فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا پہلا روزہ میری امت میں سے جو بھی رکھے، پہلے دن اللہ رب العزت ایک دن کے روزے کا ثواب 3 سال کے گویا اس نے روزے رکھے ہیں، یعنی ایک دن کے روزے کا ثواب 3 سال کو روزے کے برابر ہے۔
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دوسرے دن کا روزہ رکھے، یعنی 2 رجب المرجب کا روزہ رکھے، اس کو گویا اس نے 2 سال مسلسل روزے رکھے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تیسرے دن کا روزہ رکھے، اللہ رب العزت اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر رجب کے باقی جو چوتھے دن کا، 5ویں دن کا، آخر تک روزے رکھے، اس کو 1 ماہ کے روزوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارک طیب طاہر یہ روایت کرنے والے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رجب کے مہینے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، رب جنت میں اس کا محل تعمیر کرواتا ہے۔ اے ایمان والو، کیوں آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اس مہینے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے، ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کریں گے، اور بالخصوص روزوں کا بھی اہتمام کریں گے، اور ہم یہ اللہ سے دعا گو ہیں کہ مولا ہم کو اس مہینے میں یہ ہمت، یہ طاقت اور یہ قوت عطا فرما کہ ہم ذکر و اذکار بھی کریں، ہم خوب دعائیں بھی کریں، کہ دعاؤں کی مقبولیت کا مہینہ ہے، اور ہم روزوں سے اس مہینے کا آغاز کریں۔ مولا ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔